جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال کہہ رہے ہیں عشق کی بدولت ایک شخص اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے اس کائنات میں سب سے ارفع اور اشرف المخلوقات ہوں اور خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ کا نائب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص کو اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اپنی ذات کے متعلق پتہ چل جاتا ہے، تو اس میں اس قدر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے اور دنیا میں سروری اور بادشاہت حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے مطلب کی مثال ان بزرگان دین کی زندگیوں سے ملتی ہے جو بورا نشیں ہونے کے باوجود بادشاہی کرتے تھے، اور دوسری کی مثال عربوں کی فتوحات میں نظر آتی ہے کہ جب ان میں شان فقر ہو گئی تو ایک عالم یعنی روم اور ایران دونوں ان کے زیر نگی آ گیا تھا۔ خواجہ فرید ہوں، عطار ہوں، مولانا روم ہوں، یا امام راضی ہوں، یا غزالی ہوں، تنہا علم سے کوئی معرفت کے درجے پر نہیں پہنچا، اور صبح کے وقت کی آہ و فریاد کے بغیر کسی کو کچھ نہ مل سکا۔ یعنی علم بے سود ہے جب تک اس کے ساتھ مخلصانہ عمل موجود نہ ہو۔ اور دوسرا میسج یہ ہے کہ معرفت الہی نماز شب کے اوقات میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اقبال دانا رہنما سے کہتے ہیں کہ تیرے پیچھے پیچھے جو لوگ چلے آ رہے ہیں ان سے مایوس نہ ہو، وہ تن آسان اور راحت طلب تو ضرور ہیں لیکن ذوق و شوق سے خالی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے مسلمان گو ماضی کے مسلمانوں کی طرح جفاکش اور صاحب جد و جہد و عمل نہیں ہیں، لیکن ان میں ابھی ذوق و شوق موجود ہے۔ فرزانہ کے معنی ہیں عقل مند، کم کوشش میں سست۔ اے طائر لاہوتی، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اے لاہوت کی فضا میں اڑنے والے پرندے، جس روزی سے تیری اڑان میں کمزوری آتی ہو اس پر زندگی بسر کرنے سے موت بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش رزق کی ہے۔ اسی خاطر اکثر لوگ اپنے اصول چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو رزق انسان کو راہ حق سے ہٹا دے اسے قبول کرنے کے بجائے مر جانا بہتر ہے۔ اقبال نے ملت کے لوگوں کو طائر اس لیے کہا کہ مسلمان بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے طائر کی طرح ہے، جذب خاک سے آزاد ہوتا ہے، بلند پرواز ہوتا ہے، ساری دنیا کو وطن سمجھتا ہے اور وسیع النظر ہوتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا مقصد حیات پرواز ہے، یعنی تجھے اس عالم مادی سے طائر کی طرح اڑ کر عالم لاہوت تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا جس رزق سے تیری پرواز میں کوتاہی پیدا ہو اس سے موت اچھی ہے۔ جس درویش کی درویشی میں حضرت علی مرتضیٰ کی جھلک نمایاں ہو وہ درویش دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے افضل ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے وہ فقیر مرتبے کے لحاظ سے افضل ہے جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا رنگ جھلکتا ہو۔ واضح ہو کہ حضرت علی کی زندگی اس شان فقر کا بہترین نمونہ ہے جو اقبال ہر مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ حق بات کہتا ہے، اور اس حق گوئی اور حق پرستی میں کسی سے نہیں ڈرتا۔
یعنی مومن کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، حق گوئی اور بے باکی. اور غور سے دیکھو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہی دو خوبیاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں. اور اقبال کی رائے میں ان میں یہ دو بنیادی صفات شان فخر کی بدولت پیدا ہوئی تھیں. روبائی سے خوشامد، مکر و فریب، دھوکہ اور جھوٹ مراد ہے، کیونکہ روبا یعنی لومڑی میں یہی صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے شیروں یعنی مومنوں میں یہ صفات موجود نہیں ہوتی. روبائی والی اولا پہلے درجے پر بلند، اسد اللہ حضرت علی جیسی بہادری، روبائی لومڑی کی بزدلی.